حسد ہے، یہ جو جیلیسی ہے، یہ سانپ کے زہر سے بھی بدتر ہے استغفر کہ اللہ۔ سانپ کبھی اپنے زہر سے نہیں مرتا ہے، لیکن جس کے دل میں، جس کے اندر یہ ہائے حسد ہائے۔ آ جائے، یہ حسد ہی اسے مار دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ حسد ایک ایسی دہشت گردی ہے جو انسان کے وجود کو خود لہو لہان کر دیتی ہے، کسی اور دشمن کی یہاں حاجت نہیں ہوتی۔ کیا کہتے ہیں جنید بھائی اس مرض کے بارے میں آپ؟ یہ جیلیسی کہہ لیں، حسد کہہ لیں، جس پر ماشاءاللہ حسنین میں نے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ظاہر میں نظر آتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے باطن پر۔ جی۔ ظاہری دنیا میں جو ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں وہ جو کچھ باطن میں چل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر باطن یا باطنی دنیا یا باطنی جہان اگر درست ہو جائے تو ظاہر بھی درست ہو جائے گا۔ صحیح۔ اگر باطن میں ایشوز ہوں گے یا باطن میں خرابیاں ہوں گی تو اس کا اثر ظاہری دنیا میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرف اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اذا صلح الجسد كله سبحان اللہ۔ واذا فسد الجسد كله، یعنی جب یہ قلب جی۔ اگر یہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ پورے جسم میں خرابیاں آ جاتی ہیں، اور اگر یہ درست رہے، یہ صحیح رہے تو تمام جسم صحیح رہتا ہے، اعضاء صحیح رہتے ہیں۔ اس کی شرح میں بھی علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ تمام اعضاء کا صحیح ہونا، درست ہونا، یہ اس قلب پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ قلب ان صفات کا مسکن یا ان صفات کی سواری ہے، صحیح۔ جو اچھی اور بری صفات کو لے کر چلتا ہے۔ ٹھیک۔ اس کو اس مثال سے ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے بغض و کینہ ایک صفت ہے، ایک بری صفت ہے، اگر یہ دل میں ہوتی ہے تو اس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کی وجہ سے غصہ ہوتا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے اس سے پھر ظاہری بد اعمالیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے غصے میں کبھی وہ غیبت کرتا ہے، کبھی وہ کسی پر تہمت لگاتا ہے، اور کبھی اس غصے کا لیول جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ قتل تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ جی، اپنے ہاتھ کا بھی استعمال کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اسی طرح حسد بھی ان باطنی بیماریوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ صحیح۔ پھر امام غزالی نے ایک بڑا اچھا واقعہ یہاں پر ابتدا میں نقل فرمایا علوم میں، جہاں حسد کا ذکر ہے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، حاضر تھے حضور کے بارگاہ میں، کہ حضور نے فرمایا کہ اس وادی سے ایک شخص داخل ہوگا اور وہ اہل جنت میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انصاری شخص وہاں سے داخل ہوئے، انصاری صحابی وہاں سے داخل ہوئے۔ تو پھر دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا، حضور نے ایسے فرمایا، دوسرے دن بھی وہی صحابی داخل ہوئے، تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا، وہی صحابی داخل ہوئے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ ان کو ایسا مرتبہ کیسے ملا، ان کے ساتھ رہوں۔ تو اب انہوں نے کچھ بات ان سے کی، ان صحابی سے، اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ 3 راتیں رہا، اور میں نے ان کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ رات کو وہ رات کا قیام تو نہیں کرتے، پوری رات کو سو جاتے ہیں، رات کو عبادت میں نے دیکھا نہیں، اور صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو فجر کے وقت وہ اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بہرحال 3 راتیں میں ان کے ساتھ رہا، اور میں نے ان کو اس طرح دیکھا، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں جو آپ کے ساتھ رہا ہوں، اس کا ریزن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں اس طرح فرمایا تھا، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا، لیکن میں نے آپ کو کوئی کثیر عمل کرتے ہوئے پایا نہیں۔ صحیح۔ تو آپ مجھے اب ارشاد فرمائیں کہ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا۔ تو وہ ان صحابی نے کہا کہ کوئی ایسا عمل تو نہیں، آپ میرے ساتھ رہے، آپ نے مجھے دیکھا، تو یہی میرا عمل ہے جو آپ نے دیکھا۔ پھر وہ فرماتے ہیں جب میں جانے لگا، پلٹنے لگا، تو انہوں نے مجھے بلایا، صحیح، اور انہوں نے کہا کہ ایک عمل ایسا ہے جو میں کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے غش
یا حسد نہیں پاتا اللہ اس نعمت پر جو اللہ نے اس کو دی. اللہ نے کسی مسلمان کو جو بھلائی عطا فرمائی اس بھلائی کو دیکھ کر میں اپنے دل میں کوئی حسد نہیں پاتا. تو حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے فرمایا کہ یہی وہ نیکی ہے, یہی وہ کمال ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. جہاں آپ نے یہ ذکر کیا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا, وہیں آپ نے ایک حدیث پاک کے ذریعے یہ بھی بیان کر دیا کہ جس کے دل میں حسد نہیں ہوتا تو وہ ایک مرتبے کو پا لیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی کے جنتی ہونے کی بشارت 3 دن تک دی کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا, اور اس کی وجہ کیا بنی جو ان صحابی نے بیان کی کہ میں اپنے دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا. اور دوسری طرف آصف بھائی, حسد